من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں آپ کے کہا بیٹھے چلیے آغاز میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صلوات سے متعلق مالک سے کسی نے ایک بار پوچھا مولا یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس کا کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے؟ مولا نے کہا بندہ خدا مجھے کیسے تعین کر کے بتاؤں کہ کتنا؟ بس یوں سمجھو کہ جب تم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ہم محمد و آل محمد پر خلوص دل سے صلوات پڑھتے ہو تو اللہ اگر اس لمحے کے بعد تمہیں 100 سال کی زندگی بھی دے اور تم اگلی صلوات 100 سال بعد اپنا آخری سانس لیتے ہوئے پڑھو تو ثواب لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے بندہ خدا ابھی تو میں نے پہلی صلوات کا ثواب دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، میرے حصے کے نائب، میرے محترم عبادی ہے۔ ظاہر بات ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کوشش کروں گا جتنے مطلب فرمائشوں کی صورت میں مجھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس سے پہلے دعا ہے میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے، میں دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ دائیان مجالس اس خلوص محبت عقیدت سے یہ صفحے عزا بچھائی ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ میرا مالک اس ذکر اس عزا و ولا کا مالک مولا ان کی اس عقیدت کو ان کی اس محبت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوص مرحوم مغفور جناب محترم آصف شاہ صاحب یقیناً وہ مرحوم بھی ہیں مغفور بھی ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مرحوم کے لیے یہ تعین کرنا کہ وہ مغفور ہے یا نہیں بڑا آسان ہے۔ اس کی اولاد کو دیکھ لو، اگر اس کی اولاد تمہیں علی علی کرتی نظر آئے سمجھو بخشا گیا۔ درمیان میں استری گرم کر کے عجیب و غریب نشان بنا لے، شلوار اوپر کرے یا نیچے کرے جیسے مرضی اس کا دل کرے، نمازیں پڑھ کے گٹوں کے ساتھ روڈے بھی سجا لے، لیکن اگر علی کی ولایت پہ نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا رسول نے کہا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ لوگ اکثر اعتراض کر کے کہتے ہیں جی اہل تشیع میں حافظ قرآن نہیں ہوتے یا شاید کم ہوتے ہیں، انہیں جا کے بتائیے رسول اللہ نے کہا ایک بار علی کا نام لینا 70 ختم قرآن سے افضل ہے۔ یہ سارے حافظ نہیں بیٹھے تو کیا بیٹھے؟ اس لیے آپ قرآن میں 6666 ظاہری آیات ہیں، آپ ساری رات بیٹھ کے بسم اللہ پڑھیں، صرف بسم اللہ کا ثواب۔
الحمد پڑھیں صرف الحمد کا ثواب، بقرہ پڑھیں گے تو بقرہ کا ثواب۔ آپ ساری رات بیٹھ کے کہتے ہیں قرآن 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 قرآن، آپ کو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ بیٹھ کے کہتے رہے علی 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 علی، قرآن کا ثواب بھی، قرآن والے کا ثواب بھی۔ اب مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اگر نماز پڑھتے ہوئے الحمد کے بعد بقرہ سے لے کر سورہ کوثر تک سب بھی پڑھ دوں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، یا ایک پڑھوں تب بھی ہو جاتی ہے، اور الگ الگ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور جس کا نام لینے سے سارا قرآن ہوتا ہے، اس کے نماز سے باطل کیسے ہوتی ہے؟ کل نہ کل دین، کل نہ کل اسلام، نعرہ حیدری۔ بات رہی ہے، سلامت رہی ہے آپ سب کے بھائی۔ آخر کی تائید نہیں ہوتی، ذکر کی تائید ہوتی ہے۔ میں یہ دعا کروں گا مالک آپ کے گھروں کے چراغ ہمیشہ ولایت سے روشن رہے، آپ کی نسلوں میں جاری رہے۔ میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے آپ جانتے ہیں بسم اللہ، جو نہیں جانتے میں بتا دوں۔ میں سماعت سے تھوڑا آپ یوں سمجھ لیجیے کمزور ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا، سوائے علی کے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ علی 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 علی، واہ واہ ماشاءاللہ جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جانب سے رسپانس آتا رہے، میں نوکر بزرگوں کی تائید بہت بڑا سرمایہ، تو بس آپ تھوڑا تھوڑا علی علی کرتے رہیے گا، مجھے تقویت ملتی رہے گی۔ باقی مجھے جو حکم ہوا ہے بانیان کی جانب سے کوشش کروں گا، کیونکہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، دن بھی ہے، معراج کے دن چل رہے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ معراج پہ گفتگو ہو جائے، تو کوشش کروں گا رسول کی معراج سناتے سناتے آپ کو ولایت والی معراج ہو سکے۔ آغاز کروں گا اسی جملے سے جس کے بنا کسی کا چارہ نہیں ہے، اس شخصیت کے لیے میں کہوں گا کہ لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے کہ آپ ہمیں ادا کیجئے، روحانی طور پر میں ان کو کرنا دادا استاد تو ہم تو غلط نہیں ہوگا، میرے اپنے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب، سبحان اللہ، وہ بھی انہیں اسی طرح دیکھتے تھے جن الفاظ سے میں نے ذکر کیا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقام، ان کا مشہور زمانہ فرمان، ان کا مشہور زمانہ ایک جملہ جو مالک کے حضور انہوں نے معراج کے لیے پیش کیا۔ آج کی اس گفتگو کا آغاز، باقی جہاں تک آپ نے چاہا میں کہوں گا، قبضے کا کوئی میرا عنوان نہیں ہے۔ جیسے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلے گی، جیسے آپ کی پیشانیوں پر انوار ولایت جگمگائے گا، میں ویسے ویسے اتنا، آپ نے چاہا فضائل تو فضائل پڑھوں گا، آپ نے چاہا اسرار تو اسرار پڑھوں گا۔ بہت اچھے اللہ صاحب نے کہا تھا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ ان کے نام سے آج بھی اس جملے کا ثواب انہی کے حوالے کرتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں۔ بادشاہ میرے مالک مولا محمد اول زمین سے عرش پر گئے، زمانہ اسے معراج کہتا ہے۔ معراج کہتے ہیں بہت اعلیٰ، عرفہ، عقل کو حیران کر دینے والا ایسا سفر، ایسی بات جہاں انسان دنگ رہ جائے، معراج ہو گئی بہت بڑی۔ میں کہتا ہوں قبلہ یہاں سے وہاں گئے، حیرانگی کی بات یہ نہیں ہے، سوچو وہاں کے تھے یہاں کیسے آ گئے؟ تو سمجھا وہ بولے گا میرے ساتھ، نعرہ حیدری۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ اہل تشریح کی مجالس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں ہاتھ باندھ کے اتنا کہوں گا سرکار، دراصل ہم فضائل رسول پڑھنے کے لیے بکریوں کے باڑوں میں نہیں تھے۔
زبانی سیکھ لیں گے. پہلے ہمارا شبیہ ذوالجناح دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹتا تھا، اب اکثر 12 ربیع الاول کو ہم بھی سجے ہوئے گھوڑے دیکھتے ہیں. تو جلوس بھی ہو گئے اور نظر نیاز بھی. چلو پتہ چلے گا محمد مولا کون ہے. میں ایک جملے میں بتانے لگا ہوں، آگے آپ کی مرضی. یہ ہم سے پوچھو علی کون ہے، ہم نے علی کو خود نہیں مانا. وہ جس رسول نے کہا اللہ، اس نے بتایا علی کون. وہ جس نے کہا قرآن، اس نے بتایا علی کون. جس نے عبادت کا کرینہ سلیقہ طریقہ بتایا، اس نے بتایا نا علی کون. میں آپ سے پوچھوں مفہوم عبادت کیا ہے؟ سادی سی بات ہے، عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے. عبادت ہے اللہ کی. روزہ عبادت ہے اللہ کا. زکات عبادت ہے اللہ کے لیے. دیں آپ بھلے کسی غریب کو، خوشنودی تو اللہ کی مانگتے ہیں نا. حج عبادت اللہ کی. آپ کوئی عبادت لے لو، مفہوم میں بڑی توجہ. میں دلیل رکھ کے بات کرنے کا آدمی ہوں اور قرآن و فرمان سے باہر نہیں جاتا. میرے پاس جملے بازی نہیں ہے، دلیل سے بات ہوتی ہے اور دلیل ہے ہی وہ جو معصوم نے کہا ہے. حجت کی بات دلیل ہے اور کچھ نہیں. عبادت ہے ہی وہ جو اللہ کی ہو. تو پھر مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا. جا کے رسول سے پوچھ جس نے کہا عبادت ہے ہی اللہ کی، اس نے پھر یہ کیوں کہا نظر الی وجہ علی عبادت. علی کا ذکر کرنا. اس کی سمجھ میں آیا وہ مجھے بتائے. ذکر علی ابھی کیا میرا محترم ہم بیٹھے تھے پیچھے تو ابھی جعفر صاحب فرما رہے تھے کہ بادشاہ نے کہا 40 حدیثیں یاد ہوں جسے. مولا نے کہا میری نظر میں وہ فقیر ہے. میں نے کہا مجمع میں جاتے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا یاد کرتے ہیں صحیح 40 حدیثیں ہر ایک سنا دے گا. ابھی دیکھیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ آگے آگے دوہرا. نظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میری مشکل ہی حل کرنی. یہ رجب ہے، شعبان آیا تھا، پھر رمضان، سبھی روزے رکھتے. ایسے ہی نا بزرگوں سے مجھے خاص مدد چاہیے. بڑا مسئلہ ہے، حل کر دیں گے تو دعائیں دیتا جاؤں. ایک کام کریں گے، رمضان میں روزہ رکھیں گے نا تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے. کیونکہ ایک عبادت میں دوسری عبادت کریں تو غلط ہو جائے گا. نہیں کیوں بھئی روزہ رکھ کے اگر نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا. ہمیں تو یہی بتایا اور حقیقت بھی یہی ہے. تو روزہ رکھ کے نماز پڑھو زیادہ ثواب، روزے کا بھی زیادہ ثواب، نماز کا بھی. یعنی پتہ چلا عبادت میں عبادت آ جائے باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. تو علی کا ذکر عبادت ہے، نماز میں آ جائے باطل نہیں ہوتی، قبول. آپ سلامت رہو. یہ ہاتھ بادشاہ کی نالائن پہ بس ہو، مل کے اٹھا کے نعرہ دلیل قرآن سے ہے یا فرمان سے ہے؟ زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں. سبحان پہلے سن کے ذہن میں محفوظ کریے. مانا آپ دوپہر سے مالک کے ذکر میں ہیں، یقیناً سماعتوں پہ اتنا اثر تو ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں نسلوں کے کام آتی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ محمد نے کہا، نبی کریم جناب محمد نے کہا. دلیل لاؤ اللہ کی کتاب ہے. میں ممبر پہ کھڑے ہو گیا، اللہ نے آ کے آپ کو دی، آپ نے جا کے اللہ سے کو فرشتہ آیا تھا آپ کے گھر دروازہ بجا کے کہ اللہ کی کتاب. دلیل کیا ہے؟ کائنات ٹکرے مار کے مر جائے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کی فقط ایک دلیل ہے، محمد نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. بہت اچھے. زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں. یعنی اب محمد بادشاہ نے بولتے بولتے کہا قرآن تو قرآن، بولتے بولتے کہا فرمان
تو فرمان جہاں محمد کہہ دیں قرآن اس کا بھی احترام، جہاں کہہ دیں فرمان اس کا بھی احترام. تو جو ایمان بسم اللہ پہ لاتے ہو وہ من تم تو مولا پہ کیوں نہیں لاتے؟ میں نے بڑی جلدی دلیل رکھی ہے، مل گیا ہے بھائی. زبان تو ایک ہے نا. میں نے کہا قرآن اور فرمان یہ میرے دو حدود ہیں، میں ان سے باہر نہیں جاتا. جملے بازی والا بندہ ہی نہیں. بات میں یہاں کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ دوں گا، آپ علی علی والے علی علی کرتے رہو گے. مزہ وہ ہے بات ایسی ہو کہ آپ کل چوک میں کھڑے ہو کے بھی کہو تو کوئی رد کرنے والا نہیں. علی علی ماشاءاللہ. لطف اس بات کا ہے نا، قرآن و فرمان کے بیچ میں رہ کے بات کرنی. کیسا عجیب بندہ. مالک بادشاہ محمد کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں کہ اس طرف لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گا تو ہم سب مان لیں گے. نہیں دیکھا پھر بھی کہا آپ پھر بھی مان لیں گے، دیکھیں گے کہ نہیں، گھروں میں جا کے تیاری کریں گے ہم. کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے نہیں سنا. آپ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں. یہی دلیل رکھی محمد بادشاہ نے. کہا بس یہی کہنا چاہتا ہوں جیسے میرے کہنے پر بنا دیکھے فوج مان رہے ہو، ایسے میرے کہنے پر اللہ دیکھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہے مان جاؤ. اب میرا سوال ہے مالک محمد کے کہنے پر جو بنا دیکھے اللہ مانتے رہے، وہ محمد کے دکھانے پہ علی کیوں نہیں مانتے؟ زبان بھی وہ ہاتھ بھی وہ علی نہیں مانتے. کون علی؟ علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی سر اللہ، علی صدرت اللہ، علی جنب اللہ، علی ساق اللہ، علی مشیت اللہ، علی ارادت اللہ، علی روح اللہ، علی نفس اللہ، علی باب اللہ، علی قلمت اللہ، علی حقیقت اللہ، علی ولی اللہ ہے. اتنا بڑا علی اپنی عبائے ولایت سے جس کی نالائن صاف کرنے میں فخر محسوس کرے اسے محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. چلو ویسے تو اپنی مرضی اور اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن جس محبت سے بانیوں نے مجھے بلایا، آصف شاہ صاحب کے بچے مولانا سلامت رکھے، میں وہ لوگ جو منتظر تھے کہ کچھ سننے کو ملے گا ان کے لیے کچھ نظر کر رہا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے. ہمیشہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں بات سننے والا ہو. میں نے کیا کہا؟ جو علی اپنی آبائے ولایت سے محمد مالک کی نالین صاف کرے. یاد رکھنا آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس نے آل محمد میں چھوٹا بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گئے. نہ یہاں چھوٹا بڑا سمجھ کر تعظیم کرنا، نہ یہاں رشتوں کی بنیاد پہ تعظیم کرنا. اگر چھوٹے بڑے میں تعظیم کرو گے، مالک محمد نے کہا کلنا محمد. اب مولوی کہتا ہے 14 کے 14 محمد. مولوی یا تو زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا یا تیری سوچ تھی ہم کبھی اسکول کالج نہیں جائیں گے. او کل کس لغت میں 14 کو کہتے ہیں؟ کل کا مطلب ہے سب کے سب. آل محمد میں 60 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد آیا. مولانا زندگی کہتے ہیں بادشاہ مسکراہٹوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا. یہاں جو ہے محمد ہے. محمد سمجھ کر تعظیم کرنا. رسالت مالک پہ ختم ہو گئی، لیکن تعظیم میں حقیقت میں سب محمد ہیں. وہی سمجھ کر تعظیم کرنا. ابھی چند دن ہی تو گزرے ہیں نا، مولا کاظم بادشاہ کی شہادت آپ نے بڑے عقیدت کے ساتھ جہاں پہ آپ نے ماتمدار بادشاہ کا ایک فرمان ذیشان ہے. مولا
آپ کے جج نے کہا ہم سب محمد ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم سب علی ہیں؟ کہا غنیمت جان ابھی ان سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہے، کہتے سارے علی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ ایسا بلی کلنا محمد، نہ رشتوں کے اعتبار پہ تعظیم کرنا کہ یہ رشتے میں بڑا ہے یہ چھوٹا، نہ رشتوں میں بھی آل محمد میں تعظیم نہیں ہے۔ میں عقیدہ پڑھنے کا قائل ہوں اور ولایت پڑھنے کا قائل ہوں۔ اور ایک بات سن لو ابھی یہاں رک کے، اس کے بعد جو بات میں نے کرنی ہے وہ بات مکمل بھی ہو جائے، میرے وقت میں تو بڑی بات ہوگی۔ میرے محترم نے کہا، انہوں نے کہا ولایت، آل محمد میں رشتوں کی بنیاد پہ کبھی تعظیم نہ کرنا۔ اگر رشتوں کی بنیاد پہ تعظیم ہوتی تو کبھی باپ بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہوتی، یہی سوال کیا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کی واجب ہے، آپ کی بیٹی آتی ہے آپ تعظیماً اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا خاموش، اب آگے آپ جانو گجرات والوں اور عقیدہ جانے، کچھ باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے خاموش کرا کے کہا تجھے کیا لگتا ہے فقط بیٹی آ رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے، حسین ان ہاتھوں کو طاقت عطا فرمائے، مل کے ہارا لڑی عزت اللہ مخدومہ کا لقب ہے، تو اللہ کی رحمت پر اللہ کی عزت کی تعظیم لازم ہے نہ چھوٹے بڑے کی بنیاد میں ڈھونڈنا، نہ رشتوں کی بنیاد پہ ڈھونڈنا۔ آل محمد میں وحدت ہے، آل محمد وحدت کا نام ہے، سب کو ایک سمجھ کر ایک مان کر تعظیم کرنا جب وحدت ہے۔ میرے بادشاہ مالک محمد حسین منی، ابھی صرف میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کتنے حافظ ہیں حدیثوں کے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ سلامت رات آگے کروں گا، آپ پوری کریں۔ پہلی بات تو سب کے لیے ہے، حسین مجھ سے ہے، ہر نواسا گانے سے ہوتا ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، صرف حسین مجھ سے نہیں، میں 61 ہجری تک حسین محمد سے تھے، اب قیامت تک محمد حسین سے ہے، صرف محمد ہی نہیں، توحید حسین سے۔ میں جملہ کہتا ہوں، آپ بسم اللہ، میں ممبر پہ بادشاہ کی قائل ہے، کوئی بات ایسے ہی نہیں کہ منہ سے نکل کے تو ہاں کے کیا دیتا ہوں، توحید حسین سے۔ تیسری بات وہ سوالیہ نظر ہے مجھے دیکھیں، میں نے ہمیشہ دعا کی مالک کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی جملہ ممبر پہ صرف اس لیے کہوں کہ دانت لے لیں، جب تک دلیل نہ ہو جملہ نہیں کہتا۔ آپ کو لگے دلیل نہیں آئی آپ رک جائیے، روک لیجیے، پوچھ لیجیے، میں دے کے آگے بڑھوں گا۔ توحید حسین سے پوچھو کیسے، میں بتا دوں۔ 10 محرم 61 ہجری حسین کا کلام ہے۔ فرعون 61 ہجری سے پہلے آیا، نمرود پہلے آیا، شداد پہلے، یہ سب کون ہیں؟ یہ خود کو خدا کہتے تھے، فرعون و نمرود و شداد یہ خود کو خدا کہتے تھے۔ آج گجرات کی اس تاریخی مجلس سے ریکارڈ ہوتی، لائیو جاتی مجلس سے، اتنا بڑا یہاں مجمع بیٹھا ہے سارے مومنین ماتمیوں کی موجودگی میں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ، جب تک تیرا دل ہے تحقیق کر کے زیادی کے پاس آنا، تجھے 10 محرم 61 ہجری سے پہلے تو ملیں گے جھوٹے خدائی کے دعوے دار۔ حسین نے توحید کو اتنا محفوظ کیا، 61 ہجری کے بعد کسی نے نہیں کہا میں خدا۔ آپ سلامت رہو، اللہ یہ چھوٹی بات نہیں کی، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک
لیکن جھوٹے امامت کے دعوے دار ہیں، جھوٹے رسالت کے دعوے دار ہیں، جھوٹے ولی آئے. کسی نے جھوٹ میں بھی نہیں کہا میں خدا ہوں. کیوں؟ حسین نے توحید کو وہاں پہنچا کر محفوظ کیا کہ پتہ چل گیا اب خدا فقط وہ جسے حسین کہے یہ خدا، جس کے آگے حسین نے سر رکھا اب اللہ وہ ہے. ہمیں مولوی سے اللہ نہیں چاہیے، ہمیں مولا نے بتایا ہے اللہ کون ہے. کیا چاہیے تمہیں حسین سے، کیا چاہیے تمہیں علی سے؟ بڑی جلدی کا جملہ ہے، لیکن چاہو گے تو دلیل بھی دے دوں گا. لیکن دل سے دعا ہے میرا مولا کرے تمہیں دلیل کے بنا یہ جملہ سمجھ میں آئے. او علی و حسین یہ اتنے بڑے کریم ہیں، مانگو کیا نہیں دیتے؟ اور جو زمانے کو اللہ دے دیں وہ کیا نہیں دے سکتے؟ زمانے کو اللہ دے دے. کس نے دیا آپ کو؟ مجھے اللہ. آپ نے اللہ دیکھا؟ اللہ سنا؟ اللہ باتیں کرتا؟ اچھا کبھی اللہ محسوس کیا ہو ایسے اللہ سے مسافر کیا ہو؟ نماز سے پہلے، اس کے بعد حج پہ اس کے گھر جاتے ہو کبھی اللہ مجھے ملا؟ نہ دیکھا نہ سنا نہ ملا، واجب الوجود ہے نا. بھائی اوپر جو نہیں کرا تھوڑا سا احتیاط. تو جب نہ دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا، اب ایک بات بتاؤ اللہ ہے؟ نہ دیکھا نہ سنا نہ ملا پھر بھی یقین ہے وہ ہے. کیوں؟ محمد و آل محمد نے کہا کہ وہ ہے، مولا محمد نے کہا ہے، علی نے بتایا ایسے ہے. میں پھر ابھی تک آپ کی مرضی تھی، آپ نے بڑی بے نیازی سے بھی کام کیا. نعرہ حیدری. میرے بھائی میں لاہور سے بھی چلا بھی نہیں تھا، کل سے فون کر کر کے مجھے یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے. اب مجھے نہیں پتا وجہ کیا، مالک کی کوئی تائید ہے کہ یہاں کوئی ضرورت ہے. لیکن اب جو پڑھنے لگا میں دانے سے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اگر ایک بات بھی بنا دلیل کے ہو تو روک کر مجھے کہنا، میں پھر پڑھ دوں گا. لیکن اگر دلیل مل جائے اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر دو ہی کام ہے، یا غازی کے علم پہ سجدہ کر کے بھیک مانگ، یا گھر جا کے ابا شناختی کارڈ سے چیک کر. تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی. میرا بس نہیں ہے. اس کے بعد محمد مولا نے بتایا وہ ہے، علی نے دکھایا ایسے ہے. اب پوچھو میرے سے یعنی اتنا بڑا دانا تو ہے ابو قبیس سے بادشاہ کھڑے ہیں، ابھی میں نے حوالہ دیا اللہ ہے. اللہ کیسے دیا؟ ہم نے 360 بت بنائے ہیں، ہم الگ الگ کام دیتے ہیں. سارے بتوں سے اتنے سارے مقام ہیں. یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ سورج طلوع کرتا ہے، یہ غروب کرتا ہے، یہ دن یہ رات یہ سبزہ یہ سارے کام بانٹے ہیں. چھوٹا بڑا ڈینا کام ہر ٹائپ کے بنائے، اور 3 بت اس میں سب سے بڑے لات منات عزا. بادشاہ نے کہا جھوٹ، ان میں سے کچھ بھی یہ نہیں کرتے، سب اللہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ توجہ بہت. انہوں نے کہا کیسے؟ کیا پوچھا؟ یاد رکھنا معصوم کبھی سوال پہ سوال نہیں کرتا. حجت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اپنے نام کے ساتھ جلد بازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑی جلدی کرتے ہیں لکھنے اور لکھوانے میں. حجت الاسلام والمسلمین. یاد رکھنا یہ مولا کا لقب ہے، مجھے کہنے میں آر و شرم نہیں ہے. میں اتنے ہی یقین سے پھر کہہ سکتا ہوں حجت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سوال پہ سوال نہیں کرتی. آپ سوال کرو، حجت پہلے آپ کو آپ کی سوال کا جواب دے گی. آپ کے سوال کو رد کر کے پھر حجت سوال کرے گی جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا.
مولا کہہ سکتے تھے، تم جو مجھے کہہ رہے ہو اللہ کیسے کرتا ہے تم بتاؤ نا، یہ بت کیسے کرتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، بادشاہ نے یہ نہیں کہا. مالک نے کیا، مالک نے دیکھا کہا بتا نا، اب تو ہی کہتا ہے، یہ کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. اب کہہ، توجہ، اب یہاں سے میں وہ شروع کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. کہا اب بتا نا، تو بتا انہیں کیا کہنا ہے. اللہ نے کہا محمد بتانا نہیں ہے، اب دکھانا ہے. محمد ذرا تھوڑا انتظار کر، بیٹھ جاؤ بھائی، اب تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جو بھی ہے نا وہ وہی بیٹھ جائے، آگے نہ ہے. بڑی مہربانی آپ. محمد انہیں بتانا نہیں ہے، دکھانا ہے، دکھانا. محمد انتظار کر، تھوڑا سا انتظار کرایا. وقت گزرا، گزرتے گزرتے رجب شروع ہوا. جس مہینے میں بیٹھے ہو رجب کی 13 آئی. محمد اللہ کے گھر گیا. اللہ کے گھر سے علی کی صورت میں اللہ کے نور کو اللہ نے اپنی ولایت کی چادر اڑا کے بھیجا. اللہ کے گھر سے اللہ کی عصمت، اللہ کے نور کو اللہ کی ولایت کی چادر میں لے کر اللہ کے حبیب کے پاس آ کے دیتی ہے. اور ایک بار حبیب نے محمد نے علی کو آغوش میں لے کے جو پروان چڑھایا. اب جو سوال محمد سے پوچھا گیا تھا نا، علی نے اس کا جواب دیا. کیا پوچھتے تھے؟ وہ کیسے کرتا ہے؟ علی نے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھا کے بتایا، ایسے سورج پلٹا کے بتایا، ایسے. نعرہ ایسے کرتا ہے اللہ، ایسے کرتا ہے. علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. پھر کہوں گا حادثاتی طور پہ پیدا ہو جانے والے بچے علی کے فضائل سن کر سمجھتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، شیلی بنا کر کاش کوئی اسے قبول کر کے ہمت و حوصلہ کرے. مجھے بتاؤ آج تک علی کی کوئی ایک فضیلت جو بیان ہوئی ہو؟ کتنے فضائل علی سنے آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک فضیلت بتاؤ. آپ نے زندگی بھر فضائل علی سنے، میں ابھی اسی منبر پہ ان میں سے 2 میں سے ایک بات ثابت کروں گا. یا وہ علی کے اللہ کی فضیلت ہے یا علی کے نوکر کی فضیلت ہے. نہیں سمجھے آپ؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے. جو سمجھ گئے ان کو میں داد دے رہا ہوں. کتنا بڑا فرق بیان کر رہا ہوں. یا علی کے اللہ کی فضیلت ہو یا علی کے نوکر کی فضیلت ہو. آپ بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے. میں نے ابھی بتا رہا ہوں نا، علی نے ٹھوکر ماری، بمبے زندگی. علی کی فضیلت ہے. علی تو بتا رہا ہے وہ کیسے کرتا ہے. اگر علی کے نوکر کو کرتا تو پھر کیسا لگے گا. سلمان ایک دور میں مدائن کا گورنر بنا، ٹھیک ہے. ایک شخص آیا، کہا علی سے مل کے آ رہا ہوں. کہا مجھے پہلے پتا چل گیا، کچھ دیر خاموش رہے، تیرے پاس سے ابھی بھی علی کی خوشبو آ رہی. مجھے خوشبو محسوس کرنے دے. کہا بتا میرے مولا نے کیا کہا. کہا سلمان آج تو بڑی عجیب بات کہی. کہا کیا؟ کہا علی نے کہا سلمان مردے زندہ کر دیتا ہے. سلمان میں تو پریشان ہے. کہا پریشان ہے سلمان، تم نے کبھی مردہ زندہ کیا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم نے تو کبھی مردہ زندہ نہیں کیا. پھر علی کہہ رہے تو مردہ زندہ کر دیتا. کہا علی نے کہا نا. کہا تو بس. مولا تمہیں سلامت ہے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں اس سے آگے قسمیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولایت پڑھو، تو میں ہاتھ اٹھا کے یہ دونوں علم اس طرف ہیں، گویا میں ایسے ہی جیسے کعبہ قوس ہیں. میں یوں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی ہی نہیں ہے. ایک گھر جا کے سوچنا میں نے کیا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ توحید ہے, گواہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ رسالت ہے, گواہی ہے. تو پھر اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ولایت کیسے ہو گئی؟ یہ گواہی ہے. ولایت پڑھی نہیں جاتی, قائم کی جاتی ہے. آپ سلامت ہو. ولایت قائم کی جاتی ہے. نماز میں آپ ولایت نہ ڈھونڈو, نماز میں گواہی دے کر آپ اس پہ ٹھپا لگا رہے ہو ایڈریس کا کہ جانی کہاں ہے. نماز میں علی ولی اللہ شرط نہیں ہے. ایسی خطرناک بات کی ہے میں نے, میں یہاں پہ بات ختم کر کے چلا جاؤں, سب کچھ پلٹ گیا. پھر کیا, نماز میں علی ولی اللہ شرط نہیں ہے, نمازی کی مجبوری ہے. آپ نے شرط بنا دی. جو چیزیں لازم ہو منظوم ہو, اس پہ کیسے دلائل دیے جاتے ہیں؟ کمال ہو رہی, 1400 سال سے ٹکرے مار رہے ہیں. علی نے تو اپنا تعارف ہی نہیں کرایا. علی تو بتا رہے ہیں اللہ کون ہے, اللہ کون ہے, اللہ کون ہے. وہ جس نے اللہ بتایا. کبھی ایسے ہی ڈھیر ساری کتابیں رکھ لینے سے انسان گدھا تو ہو سکتا ہے. عالم صرف کوئی ہوگا جو آل محمد کے در پہ ہوگا. کبھی علی کے خطبات پڑھ لو نا, کبھی خطبہ بیان پڑھو, خطبہ افتخاریہ پڑھو, خطبہ تتنجیہ پڑھو, حدیث تاریخ پڑھو. مجلس ختم ہو جائے, میں خطبوں کے نام لے رہا ہوں, ذہنوں میں آگے ہوں گے, ریکارڈ بھی ہو گئے ہوں گے. یہ خطبے ذرا پڑھ کے دیکھو علی کیا کہہ رہے ہیں. علی کہتے ہیں انا صاحب الصلاۃ. مطلب کیا ہوا, میں صلاۃ کا مالک ہوں. صاحب کہتے ہیں مالک کو, اعزازی طور پہ دوسرے کے نام کے ساتھ صاحب کہتے ہیں نا, ورنہ تو ویسے اگر دیکھا جائے آپ جو اہل زبان بیٹھے ہیں اس کو سمجھیں گے جو بیوی کا شوہر ہوتا ہے اسے صاحب بولا جاتا ہے. ادب کی زبان ہے نا اس میں, کیوں مالک, صاحب مالک کو کہتے ہیں انا صاحب الصلاۃ, میں نماز کا مالک ہوں. میں آیا شاہ صاحب کے گھر, آپ سلام کریں, میں آیا شاہ صاحب مجھے کل پڑھنے آگے مجلس ہی ہوتا اور جاؤں گا پھر واپس آؤں. چلو رات آپ کے گھر میں بسم اللہ میری کیا حیثیت و قاتم والا کے ذکر کے صدقے کی عزت کرتے انہوں نے مجھے. صبح صبح میں اٹھا, انہوں نے ناشتہ پانی کیا, میں نے کہا شاہ چلو, انہوں نے کہا جی بسم اللہ چلیں. میں دروازے تک پہنچا, دروازہ کھولا, شاہ کو دروازے سے باہر بند کر دیا. بس پڑھ دیا زہری صاحب ایک ہی کی تھا. آج چلو, انہوں نے کہا جی میرا گھر ہے, میں مالک ہوں گھر کا, مجھے گھر سے باہر نکالا. صبح انہوں نے گجرات کے 10-15 معززین اکٹھے کر لیے. انہوں نے کہا کل رات کو ذری بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, کیسا عقل کا اندھا, کیسا جاہل ہے, اسے پتہ ہی ککھ نہیں ہے. گھر کے مالک کو گھر سے باہر نکال کے خود اندر بیٹھ گیا. احسان فراموش ہے, انہوں نے دی تھی تمہیں ایک رات رہنے کے لیے, تم نے مالک کو باہر نکال دیا. کیسا احسان فراموش ہے. علی صنعت کا مالک ہے, مالک کو ہی باہر نکال رہا ہے. مالک آپ کو میں نے کہا قرآن اور فرمان, ابھی تک ایک دلیل بھی ان دونوں سے ظاہر نہیں ہے. اس کے باوجود کوئی اگر منڈی ہلا کے کہا میں نہ مانوں تو پھر ظاہری سی بات ہے گھر میں اپنے شناختی کارڈ والے نہیں, دوسری کو وجہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان دونوں سے انکار بندے کو کافر کرتا ہے. یہ اپنا تعارف نہیں کرا رہے, اس کا تعارف کرا رہے ہیں. وہ کون, وہ کون, وہ کون. یہ جس دن تم بیٹھے ہو نا 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, پہلے مکہ آئے تھے, اور مکہ آ کر حسین نے حج کا ارادہ کیا. حاجیوں کے لباس میں دہشت گرد کے خنجر چھپا کے آیا. حسین نے کہا میں اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. حسین نے احرام توڑا, نکلنے لگے کعبے سے. کہا اب تم آتے ہو نا حج کے لیے کعبہ, تمہارا حج کے لیے کعبہ, کعبے کو تو میں کربلا لے کے جا رہا ہوں.
کعبہ وہیں گیا جہاں حسین گیا، کیونکہ اللہ وہیں جہاں حسین، حسین وہاں جہاں اللہ۔ لیکن جاتے جاتے حسین نے کہا عباس ذرا تمہیں بتا تو صحیح حسین کون ہے۔ آخری منزل ہے اور اس منزل کا اختتام نہیں کرنا کیا میرے بھائی نے کہا، لیکن بڑی توجہ، عباس انہیں بتا حسین کون ہے۔ مالک عباس آئے، کھڑے ہو کے کہا عباس ادھر نہیں، کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، پورا خطبہ مجھے وہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ۔ عباس مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا بنا تشبیہ۔ اب کعبے میں جو حاجی حج کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ظاہر بات، مالک عباس دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا۔ استخارہ نکال لو، پھر بھی ہاں نہیں آئے گا بولنے کے لیے، مجھے تو تم میں سے کوئی عباس ہے۔ پھر کمال خطبہ لیکن ایک جملہ کہا تم اپنے حج کے لیے کعبے کا طواف کر رہے ہو، اگر میرے مالک حسین کی مشیت نے کعبے کی لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا تو تم دیکھتے تم کعبے کا طواف کرتے، کعبہ حسین کا طواف۔ آپ سلامت رہو۔ نہیں دانت اتنی اونچی، نعرہ اتنا ہلکا، ہاتھ اٹھا کے مل کے کعبے کا طواف کرتے، کعبہ حسین کا طواف کرتا۔ بادشاہ خطبہ مکمل کر کے آئے اور اب حسین نے کیا کہا؟ قیامت سننا، بادشاہ حسین نے بھی خطبہ دیا لیکن اس کا بھی ایک جملہ تھا جو مجھے منزل پہ جانا ہے، بڑی توجہ رکھو، بڑی۔ مالک نے ایک بار ایسے بنا تشبیہ آسمان کی طرف دیکھا، بولا حسین، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اور پھر آسمان سے دیکھ کے کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ یا کہ آج سمجھ آ جائیں یا پھر لگ سمجھ آئیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ ہماری آپ کی زبان میں نا لوکل لینگویج میں یہاں اسے کوسنا کہتے ہیں، مولا حسین پوجا، ایسا کوسنا پوجا۔ ایک عرابی آگے بڑھا، مالک کی ہاتھ نالائن پہ ہاتھ رکھے، بوسہ دے کے کہتا مولا ایک سوال کا جواب دے دے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں عرابی تو مجھے مل، میں تیری نالائن کے بوسے، اللہ جانے کون تھا کیا کہہ کے چلا گیا، عقیدہ اس کا نام ہے۔ کہا مولا آپ نے کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سوچ رہا ہوں اسے تو میں نے بھی نہیں دیکھا، اگر میں اندھا ہوں تو میں دیکھ کیوں رہا ہوں؟ آپ جی آپ سلامت رہو، آپ کی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا، یہ عقیدے جنہوں نے پڑھوان چاہا ہے۔ نہیں رہا کہ مولا آپ نے کہا اندھا تو میں تو اندھا ہوا نا، دیکھ کیسا رہا۔ اب کمال بات کہی میرے بادشاہ نے، کہا بے شک اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا نے کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، کہا مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے کہا بے شک اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دیکھ سکتے ہو نا۔ تھک گئے ہو تو تمہاری مرضی ہے، مجھے تو دیکھ سکتے ہو۔ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو زیدی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھی زیارت، مولا کی زیارت کا جملہ ہے، زیارت اللہ زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے۔ لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں تو پھر سوچنا ادھر کھائی ادھر کنواں ادھر چھلانگ مارنی ہے۔ مجھے پتا واجب الوجود ہے نا، واجب الوجود جس کا وجود نہ ہو، واجب ایسے وجود ہے ہی غیب الوجود۔ چلو قرآن پڑھنے لگا، روایت نہیں ضعیف ہو جائے گی، کتاب نہیں قرآن پڑھتا ہوں میں، واجب الوجود ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ ہاتھ وجود کا حصہ، وجود معنی کافر ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے جب تم اعمال کرتے ہو میں تم پہ نظر رکھتا ہوں. آنکھیں وجود کا حصہ آنکھیں معنی کافر. اللہ کہتا ہے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں سنتا ہوں سمیع و بصیر. کان وجود کا حصہ کان مانے کافر. اللہ کہتا ہے قرآن میں تم جس طرف رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ وجود کا حصہ وجود مانا کافر. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں قیامت کے دن اپنی ساکھ سے پردہ ہٹاؤں گا. ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو. تم نے ساکھ مانا اللہ کی پنڈلی کافر. کہا اللہ کہتا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کون فیکون ہو جاتا. ان کہنے کے لیے زبان کی حاجت ہے. جس نے زبان مانی وہ کافر ہے. اللہ کمال ہو گیا تجھے واجب الوجود ماننا بھی لازم ہے. لیکن قرآن میں تو کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں میرا چہرہ ہے میری آنکھیں ہیں میرے کان ہیں میری پنڈلی ہے میری زبان ہے. اللہ یہ سب کچھ اور واجب الوجود بھی. اور کاش دیواروں پہ لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا تو ہم تو 1400 سال سے تیرے کھاتے میں کافر. لیکن اتنا یاد رکھ جو علی کے در پہ نہیں آیا وہ لا الہ پڑھتا بھی رہے پھر بھی کافر ہوگا. یا تو مجھے یہ عین اللہ اذن اللہ وجہ اللہ ید اللہ ساق اللہ اور لسان اللہ دکھا ورنہ مان. علی جو کرتا رہا اللہ کہتا رہا یہ نہیں کر رہا میں کر رہا. آپ سلامت رہو. وقت بڑا کم ہے اور مجھے مکمل کرنا. اللہ کہتا ہے اس کا میزان ہے. کیا ارے کی بات کو کہتا ہی نہیں ہے وہ کہ میں نہیں کیا. میزان بنایا اس نے. پھر قرآن و فرمان سے باہر نہیں گیا. اعتراض کرنے والا قرآن کی آیت اور فرمان لائے پھر مزہ آئے. پھر قرآن شب ہجرت بادشاہ مالک رسول جب علی بادشاہ کو اپنے بستر پر لٹا کے کہا نہیں سو جا خود گئے. اور جس کا ایک رات سو جانا اس کو حی و قیوم کر دے اسے علی کہتے ہیں. آپ سلامت رہو. بادشاہ باہر گئے کفار کھڑے تھے. مالک نے ایسے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں مٹی کی ایسے ان کی طرف پھینکی آنکھوں میں گئی اندھے ہو گئے. اللہ نے آیت بھیجی اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں پھینکی یہ تو نے نہیں میں نے پھینکی. میزان آ گیا. میزان سلح بادشاہ آئے ادھر حج کرنے کے لیے. کافروں نے روک دیا نہ حج نہیں کرنے دیں. پہلا سال ہجرت کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تو احرام پہن کے آئے ہم واپس چلے جاتے. رسول اللہ واپس پڑھ گئے صحابی بھی واپس پڑھ گئے. تاریخ کہتی ہے چند صحابی بیچ میں ایسے تھے ان کو رسول اللہ سے زیادہ حج کا شوق تھا. انہوں نے کہا کہ آئے ہم کر کے جانا. اللہ نے کہا رسول ان سے کہا یہ حج کی بات کر رہے ہیں میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع بیت رضوان کہتے ہیں اس کو. بادشاہ نے کہا اچھا اللہ میرا سونا آگے بڑھاؤ کلمہ پڑھایا کچھ مہربانی تو رحمت للعالمین ہے تیرے سے اسے کہتے ہیں ہاتھ پہ پھر بیعت کر لے. یاد رکھنا معصوم کے حکم سے کبھی آگے نہ بڑھ جانا. جو معصوم کے حکم سے آگے بڑھ گیا وہ پھر کلمے سے گیا. معصوم کے ہاتھ پہ بڑھنا پڑے گا. آج جو اہل بیت کے حکم سے آگے گیا کافر ہو گیا پھر اسے کہاں سے لاؤ گے جس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھو کافر نہ رہوگے. مولا نے ہاتھ آگے کیا سب نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. دور علی بادشاہ کھڑے تھے. مجھے نہیں پتا کبھی بیعت کے معاملات سے آپ گزرے ہیں یا نہیں. بیعت ایسے کوئی ہاتھ کرے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. سب سے اوپر وہی شخص اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے بیعت کو بند کرتا ہے. نیچے ایک ہاتھ اوپر دوسرا ہاتھ پھر ایسے بیعت وصول کر لی جاتی ہے. بڑی توجہ ایک ہی ہاتھ کا نیچے اور اوپر ہونا لازم ہے. مالک محمد بادشاہ نے نیچے ہاتھ رکھا صحابیوں نے اوپر ہاتھ رکھے. مولا محمد نے مسکراتی نظروں سے دور کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے علی کو دیکھا. علی آنکھوں میں محمد کا اشارہ سمجھے قریب آئے. سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا اور آیت آئی یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. پتہ چلا
محمد ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کی۔ یہ پوچھتے ہیں کلمہ دکھاؤ ابو طالب کا، اور کل ایمان کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ہاتھ میرا، آنکھیں کان، علی کو عین اللہ مانو گے تو اللہ واجب الوجود رہے گا، علی کو عظیم اللہ مانو گے تو اللہ واجب الوجود رہے گا۔ آل محمد نے ہمیشہ اس کی توحید کا قد بڑھا کے تمہیں تعارف کرایا۔ یہ آج کا لوگ کہتے ہیں میں ولایت پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ولایت نہیں پڑھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ولایت کیا۔ ولایت پڑھے گا آنے والا۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے توحید کیا ہے، پتہ چل جائے توحید کیا ہے، ولایت پہ سوال نہیں ہوگا۔ میر احمد نوید صاحب نے کیا کمال کا کہا، لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حب خداوند ہے یا بغض علی ہے، مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسا تم ڈھونڈ رہے ہو ویسا نہیں ملنا، وہ ملے گا جو علی نے بتایا۔ علی کے در پہ آ جاؤ وہ مل جائے گا، آخری جملے مل جائے گا۔ بادشاہ معراج پہ گئے، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لا کے ختم، اور جتنی دیر میں نے جو پڑھا نتیجہ آپ کو دوں گا، آپ خود گواہی دو گے اپنے آپ کو بھی، بانیوں کو بھی، مولا کو بھی، کہ میں یہی پڑھ رہا تھا۔ یہ ساری اس کی تمہید ہو رہی تھی۔ مالک معراج پہ گئے، وہ ایک جگہ آتی ہے سدرۃ براق، 70,000 ملائکہ ادھر، 70,000 ادھر، 70,000 پیچھے، پروٹوکول ہوتا ہے نا۔ اللہ کا حبیب براق پہ سوار ہوئے، براق بھی ایسا جس کے قدم زمین پہ بھی نہیں لگے۔ بادشاہ نے اب سفر شروع کیا، ہوا، سما، فضا، خلا، پہلے آسمان پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے بادشاہ چلتے 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 مقام سدرۃ المنتہا۔ ابھی تک براق کی لگام کو تھام کر جبرائیل بڑے ہی فخر سے آسمانوں کے دریچے طے کرتا ہوا، آج تک جبرائیل نے سید الملائکہ ہونے پر بھی اتنا فخر نہیں کیا تھا جتنے فخر سے محمد بادشاہ کے براق کی لگام تھام کر وہ آسمانوں سے گزرتا ہوا سدرہ پہ آیا۔ لیکن اتنا فخر کرتا ہوا جبرائیل مقام سدرۃ المنتہا پر رکا، بادشاہ چند قدم مقام سدرہ سے آگے بڑھے، پلٹے، کہا جبریل آگے نہیں آتا، ہاتھ جوڑ کے بادشاہ آگے نہیں آ سکتا، چل جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہی میری حد ہے۔ کہا تو پھر توبہ کر۔ کہا بادشاہ جو آپ کا حکم کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے اگر پتا ہو کہ کس بات پہ توبہ کر رہے ہو جلدی قبول ہوتی ہے، مولا غلطی بھی بتا دے تاکہ آئندہ بھی نہ کروں اور توبہ بھی قبول ہو۔ زمین سے یہاں تک یہی سوچتا رہا کہ تو مجھے لا رہا تھا، تو مجھے نہیں لا رہا تھا، میں تجھے لا رہا۔ آپ سلامت ہو۔ آخری میں تجھے لا رہا تھا۔ بادشاہ آگے بڑھے ہیں، بڑھتے چلے، کہا مالک میری توبہ، میری کیا مجال، آپ کے براق کی لگام کی وجہ سے آج مجھے وہ فخر ملا جو فخر میں کبھی نہ کر سکا۔ مالک آگے بڑھے، اب بلندیوں کا سفر ہو رہا تھا نا، تو ایسے سوچو بلندی کی طرف جاتے، پہلے بادشاہ کے سر اقدس پر موجود دستار نظروں سے غائب ہوئی، پھر مولا کا سر اطہر نظر آنا بند ہوا جبریل، پھر سینہ، پھر جسد، سب سے آخر میں جو چیز نظر آ رہی تھی نا وہ مولا محمد کی نالین۔ اب یہی ہے یا میرا امتحان یا تیرا، میرا مولا ہم دونوں کو اس میں پاس کرے، تھوڑا سا ساتھ دینا۔ نالین نظر آ رہی ہے، نالین ظاہری طور پر کاہے کی بنی ہوتی،
ظاہری طور پر چمڑے کی بنی نالائن نے جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں نور کا بنا ہے آتا نہیں ہے. ہماری تو نوکری گئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہاں کہاں گیا کہاں سے آیا, لیکن خدا کی قسم تھکاوٹ اتنی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. یہ ذکر شفا ہے, مجھ سے زیادہ تم نہیں تھکے ہوئے ہو سکتے. 5 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, میرا ساتھ دینا 3 منٹ یا 2 منٹ, 1 منٹ کی صرف مسائل کی نوکری نمبر میرے بھائی کے حوالے. لیکن ذرا بیدار آتا نہیں ہے, نور کا بنا ہے, چمڑے کی نالائن کہہ رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم. لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی, اور شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاش یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں نا, یہ برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے, امام احمد المقری. امام کہتے ہیں 400 سال پہلے گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, پوری کتاب مولا محمد کی نالائن کی فضیلت میں. فتح بطال فی مدح نال, نام بھی بتا دیا, کتاب بھی بتا دی. مل جائے بسم اللہ, گھر میرا دور نہیں, آ جانا. جو دیکھ کے تسلی کرو تو الگ بات ہے, ورنہ سن کے مان جانا تو بھی بہت ہوگا. اب وہ کہتے ہیں چمڑے کی نالائن جبریل کو کہہ رہی, آتا نہیں نالائن جاری. تو ذرا مولوی سے کہنا ایسے بکری کے منہ والا اتنا سا منہ کھول کے کہتے ہیں محمد ہم جیسے. یہ ذرا مولوی کو کہو نا جوتی پہن کے مسجد میں جائے. بڑی بات کرنے لگا خدا کا جوتی پہن کے مسجد میں جاؤ, اور جو نمازی تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی جوتی سے ماریں گے. مولوی ہمیں ادب بتاتا ہے, خود جوتی پہن کے آ گیا, اور جو جوتی پہن کے مسجد نہیں جا سکتا وہ مولوی ہے. جو نالائن پہن کے اللہ کے پاس جائے وہ مولا. پوچھا امام احمد المقری, یہ مالک محمد نے تو قصد کیا تھا دل میں نالائن اتار دو, اللہ نے کہا محمد نالائن نہیں اتارا, پہن گیا. میرے عرش نور کو اپنی نالائن کے تلوے پہ لگی خاک سے اور بھی منور کر دے. معراجیں تم نے سنی ہوگی, میں نے پوری معراج نہ پڑھی ہے نہ پڑھنی ہے. وہ چند جملے جن کے لیے اتنی محنت کی وہ یہاں کھڑے ہیں. میری عرش کو منور کر دے اپنی نالائن کے تلوے پہ لگی خاک سے. کیا وجہ تھی؟ 2 وجہ بتائیں امام احمد المقری. ایک فضیلت ہے, ایک راز ہے. فضیلت اگر وصول کر لی تم نے تو راز بتاؤں گا, ورنہ میں لے جاؤں گا. 2 بتاؤں گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں امام احمد المقری تیرا یہ عقیدہ میں تیری جوتیاں اپنے سر پہ بھی رکھ کے پھروں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. کیا کہنے کا 2 وجوہات ہیں محمد کی نالائن اللہ کے پاس نہیں. کیا پہلی وجہ یہ تھی, کیسے نہ چاہتی محمد کی نالائن بنائی جو علی نے تھی. آپ سلامت رہو, کی جوتیوں کا میرا سلام ہے. کا بنانے والا جو علی تھا اللہ کے پاس کیسے نہ جاتی. اس نالائن کی فضیلت یہ کہ محمد کے قدموں میں, لیکن اس کی فضیلت یہ بھی کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو وہ جا رہی ہے اللہ کے پاس. اب رکھو مولوی کے سر پہ قرآن اور میرے ہاتھ میں دے دو غازی کا علم, یا وہ نہیں تو یا میں نہیں. ایک فیصلہ کر کے بتاؤ, نالائن اللہ کے پاس جا رہی ہے, محمد کے قدموں میں ہے, علی کے ہاتھوں کی ہے, اور جو محمد کے قدموں میں ہو وہ کم از کم اللہ کے پاس جائے, اور جو محمد کے دوش پہ ہو وہ کہاں جائے. اس کا کوئی قد بتائے, اس کی کوئی پہنچ بتائے. اور دوسری وجہ
وجہ تھی نالین بنائی علی نے تھی، کا دوسری وجہ اس کے بھی سوا ہے، یہی وجہ کہ اللہ نے کہا اپنی نالین کے تلوے پہ لگی خاک کو لے آؤ، میرے عرش نور کو اور بھی منور کر۔ کیوں؟ کیونکہ معراج پہ جاتے ہوئے مولا محمد جب اپنے گھر سے چلے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے در پہ آئے تھے، محمد کی نالین پہ بطول کے در کی سید آپ سے راضی ہو، آپ بتاؤ یہ ہاتھ ولی الحسن کی نالین پہ بس اٹھا کے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ جیو سید لے آؤ یہی بس معراج آخری جملے اور اسی پہ ختم۔ ایک حجاب النور سے دوسرے حجاب النور، نور کے ناطے نکل رہے ہیں، آخری بالکل نور کے ناطے حجاب سے نکل رہے ہیں اور ناطے ناطے تا حد نظر اور اگلے حجاب نور میں جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے ناکہ سمجھ، اب ناکہ ہے تو اس میں بھی کچھ ہوگا، اس ناکے پہ بڑے بڑے صندوق جو دکھنے میں لگ رہے تھے جیسے سونے کے بنے، بڑے بڑے صندوق ناکے ادھر سے محمد بادشاہ نے کہا جبرائیل جی مولا یہ ناکوں کی قطار کہاں سے آ رہی ہے؟ بادشاہ پتہ نہیں حجاب سے آ رہی ہے، کہا تو حجاب کے پرے، مولا ہم نے بھی آپ سے سنا ہے ادھر اللہ ہے، آپ سلام ہم نے تو آپ سے سنا ادھر اللہ کا جاب آ رہی ہے، کہا مولا حجاب نہیں جا رہی، پتہ نہیں اللہ کا راز ہے کیا چل رہا ہے، کہا اچھا جبریل چل کب سے رہی ہے؟ میرے بادشاہ افق کے عرش کے ٹھیک وسط میں ایک نور کا ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ صاحب لگاؤ جبرائیل کتنا پرانا، اچھا جبرائیل تو کا مولا اتنے عرصے سے تو میں چلتی دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، جبریل اس میں ہے کیا؟ مجھے کیا خبر، کہا کبھی دیکھا نہیں، کہا مولا جلنا نہیں، اچھا چلو آج ہم کہہ رہے ہیں روکو قطار، آج معراج ہے، روکو قطار، دیکھو اس میں کیا ہے۔ اب جبرائیل کو ازل سے آخری جملہ بالکل وعدے کے ساتھ ازل سے چلتی ہوئی قطار کو جبرائیل دیکھ رہا، چلے جانے بڑے پوچھتے تھے باقی بھی جبریل تو سردار کوئی دس ہے کہ جب سردار ہو کے کہتا تھا تو سوچو تھوڑا تو موقع ہوتا ہوگا نا، آج جبریل کو موقع مل رہا ہے کہ آج میں دیکھوں گا کیا ہے، وہ جتنوں کو میں نے کہا نا نہیں پتا پھر ان کو جا کے بتاؤں گا، ایسے ہی سردار نہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا، کیسی سے جبریل بڑا کہ مولا روکوں کیسے، کہ کسی بھی ناکے کے آگے کھڑا ہو کے کہا محمد کا حکم ہے روک، ایک ناکے کے آگے کھڑا ہو کے جبریل نے کہا حکم محمد ہے روک، ازل سے چلتی ہوئی قطار محمد کے اسم کی تعظیم میں رک گئی، کہا مولا اب کہا اسے کہے میرا حکم ہے بیٹھ، کہا حکم محمد ہے بیٹھ جا، بیٹھا، کہا جبریل کیا دیکھا، کہا مولا اس میں تو تالا لگا ہے، کھولوں کیسے، کیسے حکم دے، کہا محمد کا حکم ہے کھول، تالا کھل گیا، کھولا، کہا کیا ہے، کہا مولا اس میں ایک کتاب ہے، کہا کتاب نکالی، کہا دیکھ اس میں کیا ہے، جبرائیل نے کتاب کو کھولا، پہلا وقت، دوسرا، چوتھا، پوری کتاب پڑھ کے جبرائیل گویا مجنون کی کیفیت میں، کہا مولا دوسری بھی دیکھنی ہے، کہا ناکے بیٹھ گئے جتنی مرضی دیکھ، جبرائیل دوسرے ناکے پہ کتاب دیکھی، تیسرے پہ کتاب دیکھی، چوتھے پہ کتاب دیکھی، جبرائیل کتاب دیکھتا دیکھتا ہانپنے لگا، کہا جبرائیل دیکھا کیا، کہا محمد عجیب فضائل ہے، کہا کیا پڑھا، کہا سارے ناکوں کی
लिखने वाला होगा। मैंने कहा था या समझ लग जाएगी या लग समझ जाएगी, बड़ी तवज्जो रखना। कोई तो लिखने वाला होगा। ये कौन लिख रहा? कहा जिब्राइल, जब से ये हिजाबे नूर है, जब से अल्लाह है, ये कतार जारी है। अल्लाह अली के फजाइल लिख रहा है और लिखता ही जा रहा है। अल्लाह को पता है अली कौन है। हद से ना बढ़ा, अल्लाह को जाके कहना हद से ना बढ़ा। मौलवी जब भंडार लेके जाएगा ना नमाजों की, हिसाब किताब होके जन्नत की तरफ जाएगा, अल्लाह उस वक्त कहेगा इन्हें रोको, इनसे मैंने कुछ पूछना है। तब अल्लाह ये पूछेगा वो जो मैंने फजाइल लिखे थे किसके थे? वो किसके? ये जो फजाइल हैं, एक बात बता, मैं और तू जो पढ़ रही है इनके फजाइल नहीं, अल्लाह की फजीलत, अली के नौकर की फजीलत, अली के फजाइल में तो नहीं पढ़ेगा। वो जो असल से अल्लाह लिख रहा है ना, उसे हुज्जतुल्लाह आगे बढ़ेगा। ये मासूम का उदम था, आखिरी लफ्जों में इजाजत अली और औलाद अली ने कैसे बताया? वो है यही सवाल हुआ था ना, वो कैसे करता है? अली ने ठोकर मार के उठा के बताया ऐसे करता, सूरज तलू करके बताया ऐसे करता, ऐसे। अल्लाह हसीन है, जमील है, अल्लाह जमील बयऊबुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती से मोहब्बत। कितना खूबसूरत है, कैसे पता चलता? हुस्न इलाही जब मुजस्सिम होकर पैकरे हसन में ज़हूर करता है, हसन को देख के लोगों को पता चला कितना हसीन है। अल्लाह करीम है, गफूरुर रहीम है, कितना कितना माफ करता है। हुर को एक लम्हे में हुर से अलैहिस्सलाम बना के बताया ऐसे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कैसे? सैयद सज्जाद ने काफिले के साथ चल के बताया ऐसे। अल्लाह का इल्म कितना है, बाकिरुल उलूम ने इजहार करके बताया इतना है। अल्लाह की सदाकत का पैकर मौला जाफर सादिक बना है। अल्लाह की काज़मियत का इजहार मौला मूसा काज़िम है। अल्लाह की रज़ाएं अली और रज़ा लेके आया है। अल्लाह का तक़वा मौला तक़ी ने दिखाया, नकावत इल्लाह मौला नकी ने दिखाई। अल्लाह की अस्करियत का इजहार मौला हसन अस्करी था। और अल्लाह हर जगह होकर भी गैब है। कैसे? मेरे इमाम ने गैबत में जाके बताया ऐसे मिलके हाय अली।